السلام علیکم ناظرین، آج میں بیان کر رہا ہوں علم کی باتیں لکھنا۔ ہم سے محمد بن سلام سکندری نے بیان کیا، کہا ہم کو وکیع بن جرح نے خبر دی، انہوں نے سفیان نوری سے، انہوں نے مطرف سے، انہوں نے شعی سے، انہوں نے ابو حذیفہ سے کہا میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں مگر اللہ کی کتاب قرآن شریف، یا سمجھ جو مسلمان کو دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یا جو اس درخت میں لکھا ہے۔ ابو حذیفہ نے کہا میں نے پوچھا اس درخت میں کیا لکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دید کا بیان اور عیوب کو چھڑانے کا، اور یہ حکم کہ مسلمان کو کافر کے بدل قتل نہ کریں۔ ہم سے ابو نعیم فضل نے وکیع سے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے کہ حضا والوں نے، جو ایک قبیلہ ہے بنی لیث کے، ایک شخص کو اس سال ڈالا جس سال مکہ فتح ہوا، اپنے ایک خون کے بدلے جو بنی لیث نے ان کا کیا تھا کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور خطبہ پڑھا، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے قتل یا ہاتھوں کو روک دیا۔ امام بخاری نے کہا اس لفظ کے شک ہی کے ساتھ رکھو۔ ابو نعیم نے یوں ہی کہا قتل یا فعل، اور ابو نعیم کے سوا اور لوگوں نے فعل کہا ہے، شک نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان پر غالب کیے گئے، یعنی مکہ کے کافروں پر۔ سن رکھو، مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ سن رکھو، میرے لیے بھی وہ ایک گھڑی دن کی حلال ہوا۔ سن رکھو، مکہ اب اس وقت حرام ہے وہاں کے کانٹے نہ کاٹے جائیں اور وہاں کے درخت قطع نہ کیے جائیں اور وہاں کی پڑی ہوئی چیز نہ اٹھائی جائے۔ مکہ جو
مگر جو پہنچوانا چاہے وہ اٹھا سکتا ہے، اور جس کا کوئی عزیز مارا جائے اس کو وہ میں سے ایک کا اختیار ہے، یا تو دیت لے اور یا قصاص لے۔ قاتل مقتولوں کے وارثوں کے حوالہ کیا جائے۔ اتنے میں مین والوں میں سے ایک شخص ابو شاہ آیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے جو باتیں بیان فرمائیں وہ مجھ کو لکھ دیجئے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، اچھا اس کو لکھ دو۔ قریش کے ایک شخص حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زخر کے کاٹنے کی اجازت دیجئے، ہم اس کو گھروں میں اور قبروں میں لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا اصغر، اچھا آخر معاف ہے، وہ کاٹ سکتے ہو۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا ہم سے امرود نے بیان کیا، کہا مجھ کو وہب بن مفبہ نے بیان کیا۔ انہوں نے اپنے بھائی حمام بن منبہ سے کہا، میں نے ابو ہریرہ سے سنا، آپ فرماتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں مجھ سے زیادہ حدیث کا روایت کرنے والا کوئی نہیں، البتہ عبد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت حدیث روایت کی ہے۔ تو وہ لکھتے تھے، میں لکھتا بھی نہیں تھا۔ وہب بن منبہ کے ساتھ اس حدیث کو معمر نے بھی جمع حمام سے روایت کیا۔ انہوں نے ابو ہریرہ سے، ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا مجھ سے یونس نے خبر دی۔ انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے ابن عباس سے کہا، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے تو آپ نے اسی بیماری کی سختی میں فرمایا، لکھنے کا سامان لاؤ، میں تمہارے لیے ایک کتاب لکھا دوں، جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی سختی ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ ہم کو بس کرتی ہے۔ لوگوں نے اختلاف شروع کیا اور غل مچ گیا۔ آپ نے فرمایا، چلو اٹھو، میرے پاس لڑنے جھگڑنے کا کیا کام ہے۔ ابن عباس نے جب یہ حدیث روایت کی تو یوں کہتے ہوئے نکلے، ہائے مصیبت جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب نہ لکھوانے دی۔ اللہ اکبر۔